مواد اور یہاں تک کہ جو میں ٹھنڈا پانی مشروب کی صورت میں استعمال کرتا ہوں، ان سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی چیز محبوب ہو تو وہ تیری محبت محبوب ہو۔ تو میں نے یہ دو مثالیں دے دیں آپ کے سامنے، حضرت داؤد علیہ السلام کی اور کریم آقا تاجدار کائنات آپ کی مثال دے دی کہ آپ دعاؤں کے اندر اللہ کی محبت مانگا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کریم سے اس کی محبت مانگیں۔ جب اس کی محبت نصیب ہو جائے گی پھر عبادات کے اندر بھی مزہ آئے گا، پھر سجدوں کے اندر بھی لذت محسوس ہوگی، قیام و رکوع و سجود کے اندر بھی لذت محسوس ہوگی۔ اور محبت کے بغیر اگر ہم سجدے کرتے رہے تو وہ عادت تو بن جائے گی، لیکن وہ اس کا لطف اور اس کا وہ حسن ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ اور پھر جب اللہ کی بندے کو محبت نصیب ہو جائے تو قرآن نے کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جب بندہ اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے تو اللہ پاک پھر اس بندے کے لیے اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، پھر اس کے لیے اللہ پاک اپنی رحمت کو خاص کر لیتا ہے، پھر اس کو ادھر ادھر دیکھنے کی حاجت، ضرورت اور چاہت نہیں رہتی۔ وہ جو چاہتا ہے اللہ پاک اس کی چاہ کو پورا کر دیتا ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے ارادے کو پورا کر دیتا ہے۔ یہی تو بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو کیوں عطا کر دیتا ہے؟ وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کی دعا کیوں قبول ہو جاتی ہے؟ اسی لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک ان کی ہر چاہ کو پورا کر دیتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ کی رحمت ان کے بڑے قریب رہتی ہے۔ وہ جیسے اس کی رحمت کو پکارتے ہیں اللہ پاک ان کے اوپر اپنی رحمت کو نچھاور فرما دیتا ہے۔ اس لیے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی اللہ پاک خالی نہیں لوٹاتا۔ اور کریم آقا نے ارشاد فرمایا بندے اگر تو چاہت کرتا ہے، تیری چاہت پہلے پیدا ہوتی ہے، تو چاہت پیدا کر، تو ارادہ پیدا کر، تو اللہ کو یاد کر۔ اگر تو اللہ کو چاہنے کا ارادہ کرے گا تو یقیناً اللہ پاک بھی تجھے چاہنا شروع کر دے گا۔ اور اگر تو اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تو تو اپنے طریقے سے یاد کرے گا۔ قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ پاک اپنی شان اپنے بندے کو یاد کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں تو قرآن نے خود دے دیں۔ بندے کا کام ہے اس کے در پہ آنا، اپنے آپ کو جھکانا، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ پاک اس بندے کے اوپر اپنا خاص لطف و کرم کر دیتا ہے۔ اور میں نے پہلے آیت بھی یہ بیان کی، دوبارہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو ساری بات میں نے کی یہ کوئی خالی مفروضہ نہیں، قرآن نے یہی کلیہ دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی محبت کے اندر شدت پیدا کرو، ہر چیز سے بڑھ کر اس کی محبت تمہارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ جب اس کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوگی پھر تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اور اگر محبت کے بغیر آپ عمل کرتے رہیں گے تو وہ لمبے ضرور ہو جائیں گے لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے عشاق جو ہوتے ہیں ان کی نظر اعمال کے اجر پر نہیں ہوتی کہ ہم یہ عمل کریں گے تو یہ اجر ملے گا، وہ اجر جنت کی صورت میں ہو ان کی اس اجر سے بھی نگاہ ہٹ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اجر اس کی رضا کے لیے کر رہے تھے، اس کو پانے کے لیے کر رہے تھے، اس کے دیدار کے لیے کر رہے تھے، لہذا یہ جنت بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ ایسے عشاقان کا ذکر بھی کریم آقا کی احادیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن روز محشر نیک بندے جو اللہ کے محبین ہوں گے، خاص بندے ہوں گے، جب ان کو جنت عطا کر دے گا تو وہ جنت کے اندر بھی جا کر سکون نہیں پائیں گے۔ وہ ادھر ادھر دیکھیں گے، ان کی آنکھیں کچھ اور تلاش کر رہی ہوں گی، تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ اے بندو تمہیں جنت عطا کر دی گئی، اب اس سے تم آگے کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم ساری عمر ہم نے جو محنت کی، تگ و دو کی، ہم نے اس جنت کے لیے تو نہیں کی۔ سوال ہوگا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ تو جواب دیں گے کہ ہماری چاہ
یہ جنت نہیں ہے بلکہ جنت والا ہے. ہائے آج ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم نے اتنی تگودو کی, اتنی محنت کی. تو اللہ پاک پھر کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ پاک جنت کے اندر اپنا دیدار عطا کرے گا, اور ان کو وہ دیدار ہی سکون دے گا, باقی جنت کی کوئی نعمت, کوئی خوشی ان کو سکون نہیں دے گی. تو جب ہماری پرواز اس طرح کی ہوگی, ہم اس طرح کا سوچیں گے, اس طرح کی محنت کریں گے, تو اللہ پاک پھر ہمیں اتنا اجر بھی عطا کرے گا. اور یاد رکھ لیں, جو پھر محبت کا دعویٰ کرے اور اگر کسی کو محبت نصیب ہو جائے تو پھر وہ امتحان کے لیے بھی تیار ہو جائے. یہ اتنا سستا سودا نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر سورہ البقرہ کے اندر بقرہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, جو پھر جن کو ہماری محبت نصیب ہو جاتی ہے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, پھر اپنے محبین کو ہم آزماتے ہیں. مولا کس سے آزماتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کبھی نقصان دے کر ہم ان کے دلوں کے حال کو دیکھتے ہیں, کبھی ان کی اولاد کی صورت میں آزمائش میں مبتلا کر کے ہم ان کی دل کی کیفیات کو دیکھتے ہیں کہ ان کا دل کا حال بدلا تو نہیں, ان کی کیفیت بدلی تو نہیں, یہ ڈگمگائے تو نہیں. اور اگر وہ کامیاب رہتے ہیں, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, تو ایسے لوگوں کو خوشخبری ہے ان کے صبر پر. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, وہ جب ڈٹے رہتے ہیں, قائم رہتے ہیں, اور ہر آزمائش کو برداشت کر کے اس کی محبت پر ہر چیز کو فوقیت دیتے ہیں, تو اللہ پاک بھی پھر ایسے بندوں سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور میں نے پہلے بھی بیان کیا, بات اسی آیت پہ ختم کر رہا ہوں, سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 پر. میرا فوکس اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ اعمال ان کا اپنا درجہ ہے, اپنا رتبہ ہے, لیکن اعمال کے اندر اگر آپ نے محبت پیدا نہیں کی, وہ نماز ہو, وہ دیگر عبادات ہو, اس کے اندر اخلاص پیدا نہیں کیا, تو ان اعمال کا بھی کوئی آپ کو اجر نہیں ملے گا. کیونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو اگر تم دین کی روح کو نہیں سمجھے, اگر تم کامل طریقے سے دین پر چلنے والے نہ بنے, تو قرآن نے کہا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ, تو ہم تمہارے ساتھ بندوں کو تبدیل کر دیں گے. مولا کیسے بندوں کو تبدیل کرے گا؟ قرآن نے کہا یحبہم ویحبونہ, فرمایا ایسے بندوں کو لائیں گے جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے اور ہم ان سے محبت کرتے ہوں گے. تو اللہ پاک نے دین کی روح کو بھی محبت کے ساتھ تعبیر کیا ہے. فرمایا جس کے دل کے اندر محبت ہے, اس محبت کے ساتھ وہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا, نماز پڑھے گا, دیگر اعمال کرے گا, تو اس کے اعمال کو ہم قبول کر لیں گے. اور اگر وہ اس کی عبادات محبت سے خالی ہوں گی تو وہ عادت ہی اس کی رہے گی, اور اس عادت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں پھر تبدیل کر دوں گا. کس سے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے, ہم ان سے محبت کرتے ہوں گے. تو اللہ پاک اپنی محبت کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائے. جو عمل کریں وہ اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.